بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام سدرا ستار ہے اور میرا آج کا پہلا لیکچر جماعت سوئم مضمون اردو۔ عنوان شروع کرنے سے پہلے مقاصد ہیں کچھ جن کو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلا مقصد ہمارا جو آج کا ہے وہ نظم و نثر میں فرق جان سکیں گے، بلند خوانی کر سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خدا کی قدرت نظم۔ سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے نظم اور نثر میں فرق جان سکیں گے۔ نظم جس میں شاعر کم الفاظ استعمال کر کے بہت بڑی بات بیان کرتا ہے۔ نظم کی اقسام بہت زیادہ ہیں، چند ایک تحریر ہیں: ہم، نعت، غزل، گیت وغیرہ۔ نثر بہترین الفاظ کا اسلوب یا طرز۔ نثر کی بھی بہت سی اقسام ہیں، چند ایک تحریر ہیں: ڈرامہ، مقالہ، مضمون وغیرہ۔ شاعری یا نظم جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ نثر معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عنوان ہمارا ہے خدا کی قدرت، جس میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے بہت ہی اچھے اسلوب سے خدا کی قدرت کو بیان کیا ہے۔ نظم کو شروع کرنے سے پہلے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان ہے جو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، وہ سنانا چاہوں گی۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے، آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا کہ خدا کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی چیزیں بنائی ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ نظم جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ بے شک دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خدا نے ہی تخلیق کی ہیں اور ان میں ظاہر ہے خوش نمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھے طرز پہ پیدا کیا ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ بے شک یہ خدا کی ہی قدرت ہے کہ جو پھول ہیں وہ مہکتے ہیں اور جو پرند ہیں وہ پھولوں کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، چہکتے ہیں۔ چڑیوں کے عجب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ بے شک یہ خدا کی ہی قدرت ہے کہ جس نے چڑیوں کو عجب پر لگائے اور پھولوں میں عطر یعنی کہ خوشبو، کہ پھولوں کو خوشبو میں بھگو دیا یا ان میں عطر بسایا ہوا ہے۔ تاروں بری رات ہے بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ جھاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ بے شک موسموں کا بدلنا، گرمی کا، سردی کا، برسات کا آنا، یہ سب خدا کے ہی قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو اتنا روشن اور صاف بنایا ہے اور رات کو اتنا اندھیرا، لیکن تاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، جو کہ اس کو مزید پیارا، خوبصورت بناتے ہیں۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل پکائے، گائیں بھینسیں عجب بنائی، کیا دودھ کی ندیاں بہائیں۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے جوڑے۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہونٹ دیے ہیں وہ شکر ادا کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اگر ہم
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر ڈالیں تو بے شک ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم صرف اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں خدا کی قدرت کے بے شمار کرشمے دکھائی دیں گے. اس نظم میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں ہر طرف ہر جگہ خدا کی قدرت ہی نظر آتی ہے. اور اینڈ کے 2 اشعار ہیں کہ 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں، کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. نظم کے کچھ مشکل الفاظ جو کہ یہاں پہ میں نے تحریر کیے ہوئے ہیں. خوش نمائی خوبصورتی، رت موسم، سما کیفیت، عطر خوشبو، جھاڑا سردی. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں. خوش نمائی خوبصورتی، رت موسم، سما کیفیت، عطر خوشبو، جھاڑا سردی. آج کا جو اسٹوڈنٹس آپ کا کام ہے وہ مشکل الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ویڈیو پہ.